جو صرف ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جانے والے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں، اور پھر صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت اور اس میں مضبوطی کے لیے کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے ماحول میں رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے بلکہ لا مذہبوں کو بھی اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکیاں بجا لانے والے ہوں اور ایمان لانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس آیت میں مومنوں پر ڈالی ہے۔ وہ مومن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کو مان کر اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، مضبوط ایمان کا اظہار کیا ہے، بس قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح جنہوں نے قرآن کریم کے احکامات اور ارشادات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھا اور شریعت اور قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب بھی ہوئے۔ اس زمانے میں ہم احمدیوں کا فرض ہے جو قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مضبوط ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور قرآنی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے زمانے کے امام مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں، ہم کس حد تک خیر امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک انسانوں کے فائدے کے لیے ان کا درد دل میں رکھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے نیک باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے عمل اور نصائح سے دنیا کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جائزے ہم اپنی طرف سے کسی قسم کا خود ساختہ معیار بنا کر نہیں لے سکتے۔ یہ جائزے ہمیں اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے لینے ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مقرر فرمایا۔ اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، اور جب تک ہم یہ جائزے لیتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم ترقی کے راستے پر گامزن رہیں گے انشاءاللہ۔ قوموں کا زوال ہمیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ خود ساختہ معیاروں کو سامنے رکھتے ہیں، جب وہ ہوا و ہوس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب وہ بنیادی مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سابقہ قوموں نے جب اپنی تعلیم کو بھلا دیا، جب اپنے مقصد سے روگردانی کرنی شروع کر دی، تو پھر
یا تو وہ تباہ ہو گئیں یا ان میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اصل تعلیم کی جگہ بدعات اور لغویات ان میں رائج ہو گئیں، جو روحانی اور اخلاقی تباہی ہے۔ برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں بن گئیں، پاکیزگی اور حیا ان کی نظر میں فرسودہ تعلیم بن گئی، مذہب کی خود ساختہ تشریحات ہونے لگیں، اپنے انبیاء کی تعلیم کو ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے۔ انبیاء کی تعلیم کے نام پر غلط اور اپنی مرضی کی تعلیم ان کتب کا حصہ بنا دی گئیں جو انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا تقدس بھی باقی نہیں رہا ان کے دلوں میں، اور نہ ہی انبیاء کا، اور روحانی لحاظ سے وہ مردہ ہو گئی۔ یہی حال آپ دیکھیں آج کل مغرب میں بسنے والی قوموں کا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی اسلام سے پہلے کی جو مذہب بھی اپنے آپ کو کسی سے منسوب کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں پر یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس آخری شرعی کتاب کی حفاظت فرمائی، اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں کسی نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، لیکن ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسا پیدا ہوتا رہا جو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، اور پھر آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مہدی موعود کو بھیجا، اور آج ہم سب احمدی اس مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس شخص کا ہاتھ بٹانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو ایمان کو ثریا سے زمین پر لایا، اس امام سے منسوب ہونے والے ہیں جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حالت میں دنیا کے کونے کونے میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے، اور جس کی جماعت نے اس عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں مسیح محمدی کے ذریعے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور ہمیں فرمایا تم بھی اس تقدیر الہی کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور تم اس کے حصہ دار بن کے ثواب کماؤ۔ کس طرح اس الہی تقدیر کا حصہ بننا ہے؟ ہمیں اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے